बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से वकला बॉडीज़ की जानिब से बड़ा मुतालबा सामने आ गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि अब अगर आप आइन का, अवाम का और वकला का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो आपको ओहदों पर रहने का कोई हक़ नहीं है। और इस वक्त मेरे ख़्याल में अवाम की जानिब से भी यही एक राय पाई जाती है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वकला ने बड़ी तहरीक का ऐलान कर दिया है। ये बिल्कुल वैसी ही तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया है जो मुशर्रफ दौर में थी, और ये एक ख़तरे की घंटी है पीडीएम के लिए। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहम फैसला सामने आया है जिसमें कहा गया है कि गरीब को तो धुतकारा जाता है जबकि अशराफिया ज़मीन हथिया लेती है और अशराफिया अपने फ़ायदे उठाती है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आईएमएफ ने जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं और बजट के हवाले से सख्त स्टेटमेंट जारी कर दी है। पहले आईएमएफ की जानिब से कहा गया था कि जब तक पाकिस्तान अपने मामलात ठीक नहीं करता तब तक पाकिस्तान के साथ डील नहीं होती, जिसको फिर पाकिस्तान के नाम नहाद जो वजारत ख़ारजा के तर्जमान थे उन्होंने कहा कि जी ये हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं उनमें इंटरफेयर ना करें। अब जिन्होंने आपको कर्जा देना है उन्होंने ये भी देखना है कि आपका मुआशी इस्तेहकाम या सियासी इस्तेहकाम को सूरत नज़र आती है या नहीं आती, और क्या वो आगे आपके साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते। एक रिपोर्ट में बताया गया कि आईएमएफ की जानिब से तजवीज़ करदा इक़दामात के नतीजे में महंगाई और कर्ज़ों पर इन्हिसार में कमी और डिफ़ॉल्ट के इम्कानात कम होने थे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने जो बजट दिया है, आईएमएफ ने कहा है कि आईएमएफ ने बजट को मुआशी बहाली का मौका ज़ाय करने के मुतरादिफ करार दे दिया है। आईएमएफ की जानिब से तजवीज़ करदा इक़दामात के नतीजे में महंगाई और कर्ज़ों पर इन्हिसार में कमी और डिफ़ॉल्ट के इम्कानात कम होने थे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने मुआशी बहाली का ये मौका गंवा दिया। ताहम अभी भी मुआशी बहरान को कुछ तरीके अख्तियार करके टाला जा सकता है, जैसा कि हुकूमत को आमदनी और खर्च में तवाज़ुन लाना होगा। पाकिस्तान का नेट रेवेन्यू 6,887 अरब रुपए जबकि अखराजात का तखमीना 14,460 है। डबल से भी ज़्यादा अरब रुपए लगाया गया जिसका कोई जवाज़ नहीं बनता। अखराजात में कमी के लिए हुकूमत को दिफाई तनख्वाहों, पेंशन और वफाकी तरक्याती मनसूबों के फंड्स में कमी करना होगी, लेकिन हुकूमत ने बजट में इन अखराजात में 20% इजाफा कर दिया। महंगाई में कमी करना होगी जो कि 1957 से भी बुलंद सतह पर पहुँच गई है और मज़ीद इजाफे का इम्कान है। तरसीलात ज़र, एक्सपोर्ट्स और बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के ज़रिए ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफा करना ज़रूरी है। हुकूमत ने इनमें इजाफा के लिए कुछ इक़दामात किए, लेकिन जो कि बहुत कम हैं और जो पाकिस्तान का कुल तखमीना था उससे डबल से भी ज़्यादा 70% ज़ायद अखराजात बढ़ा के उन्होंने, आईएमएफ ये कह रहा है कि इनके पास मुआशी हालात बेहतर करने का मौका था जो इन्होंने गंवा दिया। अब इनकी अयाशियाँ आप देखें। चेयरमैन सेनेट के लिए पहले स्पीकर और फिर चेयरमैन सेनेट के लिए जो इजाफी मराहत का ऐलान किया गया है उनको और उनके ख़ानदान को, चेयरमैन सेनेट की मराहत में यही बात आईएमएफ कह रहा है कि भाई आपकी आमदन है या आपका जो कुल तखमीना है बजट का वो है 6,000 अरब और आप 14,000 अरब रुपए अखराजात रख रहे हैं, तो वो कहाँ से पूरे करेंगे। हम आपको कर्जे इसलिए देते हैं कि आप अयाशियाँ करें, अवाम के ऊपर तो महंगाई का जो बोझ है वो तो बढ़ता जा रहा है, वो तो कम नहीं हो रहा। चेयरमैन सेनेट की मराहत में गैर मामूली इजाफा के बिल की तफसीलात सामने आ गई हैं जिसमें ख़ानदान के अफराद को भी ढेरों सहूलियात दी गई हैं। दस्तावेज़ के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के साथ अब अहल खाना को भी निजी इलाज की सहूलत हासिल होगी, जबकि चेयरमैन सेनेट की रिहाइश गाह का किराया बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए माहाना कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट बैरून मुल्क सफ़र ख़ानदान का एक रुकन साथ ले जा सकते हैं, ये रिटायरमेंट के बाद भी, जबकि चेयरमैन सरकारी जहाज़ में ख़ानदान के 4 अफराद को साथ ले जा सकते हैं। अब चेयरमैन सेनेट के अहलखाना भी सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने के हकदार होंगे। मराहत में इजाफे के बाद चेयरमैन सेनेट 2 एहलकारों पर मुश्तमिल ज़ाती अमला भी रख सकते हैं। चेयरमैन सेनेट के मकान की तज़ीन और आराइश पर 50 लाख तक खर्च किए जा सकेंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट अब 18 लाख रुपए तक सवाबदीदी फंड भी इस्तेमाल कर सकेंगे। नए कानून के तहत तमाम साबिक चेयरमैन सेनेट को ताहयात इजाफी मराहत मिलेंगी, जबकि 3 बरस तक चेयरमैन रहने वाले अफराद भी इजाफी मराहत के हकदार होंगे। तमाम साबिक चेयरमैन को भी अब सिक्योरिटी के लिए दर्जनों एहलकार मिलेंगे और बैरून मुल्क सफ़र में चेयरमैन सेनेट को नायब सदर का प्रोटोकॉल मिलेगा। सेनेट ने चेयरमैन की मराहत में इजाफे का बिल 16 जून को मंजूर किया था। बजट सेशन के बाद बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में भेजा जाएगा। जिस मुल्क में ये हालात हों जहाँ हमारे नौजवान बेरोज़गारी की वजह से
غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھاگنے پر مجبور ہو جائیں روزگار کے لیے، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور وہاں وہ کشتی میں یونان میں حادثے کی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو جائیں اور 300 کے قریب پاکستانی ان کی ڈیتھ ہو جائے اور کوئی ان کا پرسان حال نہ ہو، اور ان کی جو میتیں ہیں وہ واپس لانے کی بجائے ہمارا وزیر خارجہ وہ ایک جعلی الیکشن ہوتا ہے اور اس میں میئر کا انتخاب ہوتا ہے اور ان کی حلف برداری میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے میئر کے لیے انہوں نے ایسے جو ہے وہ لباس پہنا ہوتا ہے جیسے ان کی تیاری تو وزیر اعظم بننے کی تھی، لیکن ان کو بدقسمتی سے میئر بنا دیا گیا۔ یہ حالات ہیں۔ آئی ایم ایف کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور چیئرمین سینٹ اور ان کی جو عیاشیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد قاضی فیصل صاحب کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے اپنا جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو اس وقت کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بطور چیف جسٹس میں مقدمات فیصلوں کا نظام شفاف بنانے کی کوشش کروں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تحریر کردہ مراسلہ منزل عام پہ آ گیا، جس میں انہوں نے بطور چیف جسٹس پاکستان کے مقدمات فیصلوں کا نظام صاف شفاف بنانے کی کوششوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے سابق صدر ملتان بار کونسل ریاض الحسن گیلانی کو مراسلہ تحریر کیا۔ مذکورہ مراسلے میں انہوں نے کہا کہ بینچز کی تشکیل اور مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے اور شفاف بنانے کی کوشش کروں گا۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ بار کے تعاون سے عدالتی نظام میں ریفارمز لانے کی کوشش کروں گا۔ ریاض الحسن گیلانی نے عدالتی تعطیلات پر چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو خط لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے تعطیلات کرنی ہے تو اس طریقے سے تو پورا نظام تباہ ہو جاتا ہے، تو اس پر خط لکھا تھا جس خط کا اب جواب آیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں، 13 خواتین ہیں جو ایک مقدمے میں گرفتار ہوئی تھیں جناح حسملہ کیس میں، اور ان کی درخواست ضمانت 19 جون تک 12 جون سے 19 جون تک ایڈجرن ہوئی تھی، اس میں جو ٹوٹل ملزمان ہیں وہ 162 کے قریب ہیں۔ اب عدالت کا یہ فرمانا ہے کہ جی تمام ملزمان کی ایک ساتھ پہلے درخواست ضمانتوں پر بحث ہو جائے۔ اب ہر ملزم کا الگ وکیل ہے، اب اگر وہ سینکڑوں ملزمان ہوں تو ان کی بحث، ہر وکیل اپنی بحث کرنا شروع ہو جائے گا، تو یہ تو مہینے کا پروسیس ہے۔ اور عدالت کہتی ہے کہ نہیں، بھلے وہ خواتین ہیں یا جو بھی ہیں، تمام کی بحث سننے کے بعد روزانہ کی بنیاد پر یہ کیس چلایا جائے گا، تمام کی بحث سننے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ اور عدالت نے آج کے لیے سماعت کو ملتوی کیا ہے، جس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں، عالیہ حمزہ ہے، عالیہ حمزہ کے علاوہ ختیجہ شاہ کا کیس تھا، صنم جاوید کا ہے، طیبہ راجہ کا ہے، ان تمام خواتین کا جو درخواست ضمانت ہے اس پر آج دوبارہ سماعت ہوگی۔ کل سے آج ہوئی۔ ختیجہ شاہ کو ایک اور مقدمے میں گلبرگ میں پلازے میں جلاؤ گھراؤ جو تھا، اس مقدمے میں بھی انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں ان کو آج پیش کیا گیا ان کے جسمانی ریمانڈ کے لیے۔ ایک نئے مقدمے میں ان کو نامزد کر دیا ہے۔ عدالت نے ختیجہ شاہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پولیس نے عسکری ٹاور کے مقدمے میں تفتیش کے لیے ختیجہ شاہ کو جیل سے طلبی کروائی تھی، جبکہ عدالت سے ختیجہ شاہ سے تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، اور اس پر پھر جو ہے عدالت نے ان کی استدعا کو مسترد کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے جسمانی ریمانڈ کی، اور وہ کافی عرصہ سے جیل میں ہیں اور ان کی ضمانت جب لگی ہے تو نئے مقدمے میں نامزد کر دیا ہے، اس وجہ سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن ہاؤسنگ اسکیم میں رہائشی پلاٹوں کو تبدیل کرنے سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے فیصلے میں ہاؤسنگ اسکیم کے گرین ایریا کو بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ گرین ایریا کو عوامی فائدے کے لیے استعمال ہونا چاہیے اور اس کے نجی استعمال کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پولیس فاؤنڈیشن میں موجود کئی بااثر افراد نے پلاٹ ہتھیانے کا طریقہ کار اختیار کیا۔ فاؤنڈیشن سے پلاٹ لینے والے اور اس عمل سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کئی با اختیار لوگوں نے غیر قانونی طریقے سے زمینیں ہتھیا کر حقداروں کو چھت سے محروم کیا۔ اشرافیہ کا یہ رویہ سماجی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ریاست کی قیمتی زمین مفت یا انتہائی کم پیسوں میں طاقتور اشرافیہ کو دی جائے تو یہ در حقیقت ریاست کا نقصان ہوتا ہے۔ سرکار نے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کو بطور خیراتی ادارہ 2 کروڑ روپے عطیہ کیے تھے۔ عدالت نے کہا کہ دوران سماعت درخواست گزار کی جانب سے کچھ ایسے افراد کی فہرست بھی سامنے ہے جو پلاٹ کے حقدار ہی نہیں تھے۔ درخواست گزار نے کہا کہ جسٹس شیخ ریاض احمد کو بطور چیف جسٹس پاکستان خصوصی پلاٹ دیا گیا، جبکہ اس وقت کے چیئرمین CDA کی اہلیہ
CDA کی جو اس وقت کے چیئرمین تھے ان کی اہلیہ نصرت رؤف کو بھی پلاٹ دیا گیا۔ نصرت رؤف کو پلاٹ اس لیے دیا گیا کہ ان کے شوہر چیئرمین CDA نے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ درخواست گزار نے الزام لگایا کہ میجر ندیم رفیق کو بھی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن میں پلاٹ دیا گیا۔ بطور آرمی آفیسر میجر ندیم رفیق کو منصوبے میں مددگار ثابت ہونے پر پلاٹ دیا گیا۔ بااثر شخصیت آفتاب اقبال چیمہ کو بھی منصوبے میں مددگار ہونے کی بنیاد پر پلاٹ دیا گیا۔ سابق سینئر پولیس آفیسر میجر ریٹائرڈ مشتاق احمد کو بھی پلاٹ دیا گیا۔ عدالت نے کہا سابق چیف جسٹس، سابق چیئرمین CDA کی اہلیہ سمیت 6 بااثر شخصیات کو پلاٹ دینے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ اثر و رسوخ کا استعمال کر کے فاؤنڈیشن کی سہولت کاری کے ذریعے پلاٹ لینا بدنام کرنے کی کوشش کے مترادف ہے۔ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن نے یہ نہیں بتایا کہ CDA کے عائد کردہ ضوابط پر عمل کیوں نہیں کیا گیا۔ بظاہر یہ سب کچھ اشرافیہ کے گنے چنے افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھا۔ فیصلے کے مطابق منظم طریقے سے وسائل پر قبضہ ریاست کو کھوکھلا کر رہا ہے، جس سے عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ درخواست گزار کی اس کاوش کی ستائش کرتے ہیں۔ اس نے گرین ایریا کو محفوظ بنانے کے لیے درخواست دائر کی اور عدالت نے اس میں جو ہے وہ فیصلہ سناتے ہوئے گرین ایریا کو جو ہے وہ وہاں پر کوئی بھی پرائیویٹ استعمال کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کو بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اور پھر جو اشرافیہ جن کے نام درج ہیں ان کے حوالے سے بھی عدالت نے حکم جاری کر دیا کہ انہوں نے جو پلاٹ لیے ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہوں گے اور سنگین نتائج بھی ان کو بھگتنا ہوں گے۔ دوسری جانب کل سے 19 جولائی سے وکلا نے تحریک شروع کر دی ہے اور لاہور بار ایسوسی ایشن کا الگ سے جنرل کونسل کا اجلاس ہوا، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الگ سے اجلاس ہوا۔ ان اجلاسوں میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو لاہور بار ہے اور لاہور ہائی کورٹ بار ہے وہ مشرف دور کی جو وکلا تحریک تھی اسی پیٹرن پہ وہ ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور جمعرات کو اس کی ریلی ہوگی۔ کل پہلا دن تھا اور GPO چوک پر تمام جو کابینہ کے ممبران ہیں اور سینئر ترین وکلا ہیں، پروفیشنل وکلا، انہوں نے GPO چوک پر احتجاج کیا اور اب اس کے بعد جو تحریک ہے باقاعدہ اس کی پہلی جو ریلی ہے اس کا جمعرات سے آغاز ہوگا۔ صدر لاہور بار ایسوسی ایشن رانا انتظار کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا بطور صدر ایک بڑی بار کے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اگر عوام کو تحفظ نہیں دے سکتے، آئین پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے، اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے، تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عہدوں پر بیٹھے رہیں۔ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور استعفوں کا مطالبہ کر دیا گیا ہے، چونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو آئین پاکستان 90 دن کا انتخاب جو غیر آئینی سیٹ اپ بیٹھا ہے اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے جو عدالتوں نے جس بے بسی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے بعد بڑے عہدیداروں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور گھر چلے جانا چاہیے۔ بڑی موومنٹ اور یہ عمران خان کی ایک طرح کی غیبی مدد ہے جو شروع ہو گئی ہے اور اس کی جو تفصیل ہوگی جیسے آگے بڑھتا جائے گا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔